بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی بدل دینے والی روحانی دستے۔ حیرت انگیز اسلامی معلومات۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے وحی سے متعلق دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات۔ فرشتے کو وحی کس طرح ملتی تھی؟ وحی کا نزول کن کن طریقوں سے ہوتا تھا؟ انبیاء سابقین جن کی زبان عربی کے علاوہ تھی، ان کے پاس وحی کس زبان میں نازل ہوتی تھی؟ اولین وحی قرآن کا نزول کس تاریخ کو، کس دن، کس وقت اور کس جگہ ہوا؟ قرآن کی وحی اول اور وحی ثانی کے مابین کتنا وقفہ رہا؟ آخری وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال حق سے کتنا عرصہ قبل نازل ہوئی؟ فرشتے کو وحی کس طرح ملتی تھی؟ اللہ تبارک و تعالی کو جب کسی نبی کے پاس وحی بھیجنا منظور و مقصود ہوتا تھا تو فرشتے کو روحانی طور پر اس وحی کا القاء فرماتا تھا، یا وہ فرشتہ اس وحی کو لوح محفوظ سے یاد کر کے لاتا اور نبی کو سنا دیتا تھا۔ وحی کا نزول کن کن طریقوں سے ہوتا تھا؟ وحی کا نزول ان 5 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے ہوتا تھا۔ نمبر 1، گھنٹی کی آواز کے ساتھ۔ نمبر 2، جبرائیل علیہ السلام کسی انسانی شکل میں آ کر۔ نمبر 3، جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل صورت میں آ کر۔ نمبر 4، براہ راست اور بلا واسطہ اللہ سے ہم کلامی۔ نمبر 5، جبرائیل علیہ السلام کا کسی بھی صورت میں بغیر سامنے آئے قلب مبارک میں وحی کا القاء کر دینا۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء کرام نے وحی کے کئی مراتب بیان کیے ہیں۔ اول، رویائے صالحہ۔ حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں جو چیز سب سے پہلے ظاہر ہوئی وہ رویائے صالحہ ہے۔ دوسرا مرتبہ وحی کا یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قلب شریف میں القاء کرتے تھے، بغیر اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو دیکھیں۔ تیسرا مرتبہ وحی کا یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کسی آدمی کی صورت اختیار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور پیغام الہی پہنچاتے تھے تاکہ جو کچھ ارشاد باری تعالی ہے اسے یاد فرمائیں۔ چوتھا مرتبہ وحی کا یہ ہے کہ سلسلۃ الجرس یعنی گھنٹی کی آواز سنائی دیتی تھی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سوا کوئی دوسرا اس کے کلمات و معانی کو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ حضور پر اقسام وحی میں یہ قسم سب سے بڑھ کر سخت تھی۔ وحی کا 5واں مرتبہ یہ تھا کہ کبھی جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں آتے اور وحی پہنچاتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایسا 2 بار ہوا۔ چھٹا مرتبہ وحی کا یہ تھا کہ حق تعالی نے آپ پر اس حالت پہ وحی فرمائی کہ آپ عروج فوق العرش تھے۔ نماز وغیرہ کی وحی اسی قسم کی ہے۔ وحی کا 7واں مرتبہ حق تعالی کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کلام فرمانا ہے، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ وحی کا 8واں مرتبہ حق تعالی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حجاب کلام فرمانا۔ کبھی کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت نوم میں تشریف دیدار رب سے مشرف ہوتے اور حق تعالی آپ سے کلام فرماتا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا۔ صاحب مواہب فرماتے ہیں کہ حلیمی نے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ آپ پر 46 قسموں سے وحی کی گئی ہے۔ انبیاء سابقین جن کی زبان عربی کے علاوہ تھی، ان کے پاس وحی کس زبان میں نازل ہوتی تھی؟ وحی ہمیشہ عربی زبان میں نازل ہوتی تھی۔ انبیاء سابقین جن کی زبان عربی کے علاوہ تھی،
ان کے پاس بھی جبرائیل علیہ السلام عربی زبان میں وحی لے کر آتے، پھر ہر نبی اپنی اپنی زبان میں اس وحی کا ترجمہ کر کے قوم کو سناتا اور سمجھاتا تھا۔ اولین وحی قرآن کا نزول کس تاریخ کو، کس دن، کس وقت اور کس جگہ ہوا؟ قرآن کی وحی اول کا نزول 17 رمضان المبارک یا 24 رمضان المبارک بروز شنبہ کو بوقت سحر ہوا۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نور وحی کا ظہور دوشنبہ کے روز 8 یا 3 ربیع الاول کو 41 عام الفیل کو کوہ ہرا پر، جسے جبل نور بھی کہتے ہیں، بقول صحیح ہوا۔ محدث موصوف آگے فرماتے ہیں کہ ایک جماعت آیت کریمہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اور ارشاد باری تعالی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے خیال کرتی ہے کہ وحی کی ابتدا رمضان المبارک میں ہوئی، اسی لیے کہ حق تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر از قسم نبوت سب سے پہلے جس چیز کا اکرام فرمایا وہ نزول قرآن ہے۔ چونکہ نزول قرآن رمضان میں ہوا، اس سے ثابت ہوا کہ وحی کی ابتدا بھی رمضان میں ہی ہوئی ہوگی، لیکن اکثر مفسرین کا یہ خیال ہے کہ پورا قرآن بیک بار رمضان کی لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا اور وہاں سے بلحاظ مصلحت اور با اعتبار واقعات تھوڑا تھوڑا 23 سال کی مدت تک اترتا رہا۔ اس نزول کی ابتدا ربیع اول میں ہوئی، بعض کے نزدیک ابتدائے وحی ماہ رجب میں ہوئی، یہ قول شاذ و نادر ہے۔ ایک قول 9 ربیع اول 41 نبوی کا مطابق 14 فروری 610 کا بھی ہے۔ وحی اول اور وحی ثانی کے درمیان کتنا فاصلہ رہا، اس سے متعلق چند اقوال وارد ہیں۔ نمبر 1 تفسیر عزیزی میں ہے 10 دن۔ نمبر 2 حضرت ابن سری فرماتے ہیں 12 دن۔ نمبر 3 بقول حضرت ابن عباس 15 دن۔ نمبر 4 حضرت مقاتل کا کہنا ہے 40 دن۔ نمبر 5 اور بقول بعض 3 سال۔ اس سلسلے میں ائمہ تفسیر کے مابین اختلاف ہے کہ نزول وحی آخر کب ہوا۔ آخری وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے کتنا عرصہ قبل نازل ہوئی۔ آخری وحی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عالم وصال کی طرف ارتحال فرمانے سے 3 ساعت قبل نازل ہوئی۔ نزول وحی کے آخر کے 3 دن بعد حضور نے عالم فانی سے کوچ فرما کر جوار رحمت الہی میں نزول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی جان آفرین کے سپرد کرنے سے 7 دن قبل آخری وحی کا نزول ہوا۔ حضرت ابن حاتم کے مطابق وحی آخر کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال رفیع اعلیٰ سے 9 دن قبل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال دائم اور قرب عتم سے مسرور و مشرف ہونے سے 21 روز قبل آخری وحی نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نزول آخری وحی کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اپنے مطلوب حقیقی کے جوار رحمت میں جانے سے 81 روز قبل ہوا۔ آخری وحی 10 ذی الحجہ کو منی میں نازل ہوئی، جبکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے فرائض انجام دینے میں مصروف تھے۔ آخری وحی سے متعلق یہ تمام روایات جو مشہور و معروف تھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ اسلامی معلومات کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔